اوکے، آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 45، حدیث نمبر 50. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم حدیث کو دیکھتے ہیں. باب سوال جبریل، سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو باب اس بارے میں سوال کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا. تو کیا اب یہ جو ہے باب مضاف ہے اور سوالی جبرائیل جو ہے یہ مضاف الیہ. عن الایمان، ایمان کے بارے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سوال کرنا عن الایمان، ایمان کے بارے میں، والاسلامی اور اسلام کے بارے میں، والاحسان اور احسان کے بارے میں، وعلم الساعتی اور قیامت کا علم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وبیان النبی اور بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو ان کے لیے. ثم پھر قال فرمایا، جاء جبریل علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دے دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یعلمکم، وہ سکھا رہے تھے تم کو، دینکم، تمہارا دین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. فجعلا، اور یہ حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں فجعلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ذالکا، ان سب کو، یعنی ایمان، اسلام، احسان، سب کو، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ذالکا کلہ، ان سب کو دین. یعنی جواب تو سوال جواب بہت سارے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سب کو ایکسپلین کیسے کیا کہ یہ آپ کو دین سکھا رہے تھے، گویا دین میں سب چیزوں کو شامل کر دیا یہ جملہ فرما کر. وما بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا لوفد عبد القیس کے وفد کو، من الایمان، ایمان میں سے، وقولہ تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول قرآن میں، ومن یبتغی غیر الاسلام، کہ جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی، اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے. اب یہ ساری باتوں سے کیا مطلب ہے، یہ سارا جس کا سارا کیا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری نے ابھی تک ایمان کے جتنے مسائل بتائے، اس کا خلاصہ ہمیں یہ بتایا کہ ایمان جو ہے وہ، اس میں اسلام شامل ہے، یعنی کہ کرنے کے کام، نیک اعمال اس ایمان میں شامل ہوتے ہیں. اور ایمان جب نیک اعمال کے جس لیول سے کیے جاتے ہیں، جس اخلاص سے کیے جاتے ہیں، تو وہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. تو گویا ابھی تک امام بخاری نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان ایک جامد چیز نہیں ہے، اس میں انسان کے اعمال، اخلاق، سب کچھ شامل ہوتے ہیں، معاملات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو اور یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہے. تو اب یہاں پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اس سے انسان کو ایسا لگتا ہے وہ کہ اسلام اور ایمان الگ الگ چیز ہے. تو اب ایسی حدیث سے کوئی یہ آبجیکشن لے سکتا ہے
کہ امام بخاری نے جو بات کہی کہ ایمان اور اسلام اور سب ایک ہی چیز ہے، اسلام کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر اسلام نہیں، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آئے اور انہوں نے الگ الگ چیز کا نام لیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ الگ جواب دیے. تو اس لیے امام بخاری نے باب میں وضاحت کی کہ نہیں، یہ سوالات جب اس طرح سے کیے ہیں تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جواب دینے کے بجائے یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو گویا دین میں اس بات سے یہ واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین جو ہے وہ یہ صرف ایمان کہہ دینا یا صرف اسلام کہنا، بغیر اسلام کے بغیر اسلام کے ایمان کامل نہیں، اور بغیر ایمان کے اسلام یعنی کہ نیک کام جو کرتا ہے انسان وہ کافی نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان سب کو دین کہا تو گویا کہ یہ ایمان اور اسلام سب ساتھ ہے، سب ایک ہی چیز کا نام ہے، اور دین کہا تو دین، اسلام، ایمان سب ایک ہی چیز کا نام ہے. جب ان کو الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے کہیں بھی قرآن اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ دین اسلام جو کہ جس میں سب کچھ شامل ہے، انسان کا عقیدہ، انسان کی زبان سے گواہی دینا، انسان کے اعمال، یہ سب شامل ہے. یہ جب یہی سب کچھ پورا ہوگا تو دین اسلام بنتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفد عبد القیس کے آدمی آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کو جب ایکسپلین کیا تو آپ نے سارے اعمال ایکسپلین کیے تھے کہ تم زبان سے گواہی دو، تو نماز پڑھ، تو زکوٰۃ ادا کر. تو گویا کہ ایمان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے سارے اعمال بتائے تھے. تو امام بخاری کا یہ مقصد ہے یہاں پر کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل میں ایمان لے لینا، اللہ کا پر بھروسہ کر لینا، اللہ کو مان لینا، نہ زبان سے اقرار کرنا، نہ اعمال کرنا، یہ جو ہے ہمارا دین نہیں ہے. اور جیسے کہ ایک گمراہ عقیدہ، اب امام بخاری نے کیوں اتنا زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ زور پکڑ گئے تھے جو عقیدے تھے، جن میں گمراہ عقیدے تھے، جس میں یہ ایک عقیدہ بھی تھا کہ ایمان جو ہے وہ بس ایمان لانا، یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس دل میں مان لو کہ اللہ ہے، لیکن اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے گناہوں سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ایمان لایا، ان کا ایمان جو ہے تو پھر ہر جو کوئی بھی ایمان میں داخل ہوگا اس سب کا ایمان برابر ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا اعمال سے تعلق نہیں ہے. اور یہ گمراہ عقیدہ ہے. اور جب انسان اس طرح کے عقائد میں پڑ جاتا ہے تو وہ مسلمان خود کو کہتے ہوئے بھی بالکل جو مسلمان تو کہتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن اگر عقائد صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو عقیدہ ایک بنیاد ہوتی ہے جس کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے ایمان پر فرق آتا ہے، ایمان کے اعمال پر فرق آتا ہے، انسان کے رویے پر فرق آتا ہے. اس لیے امام بخاری نے چونکہ یہ حدیث میں الگ الگ نام ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو خاص طور سے یہ حدیث لا کے پھر اس کو وضاحت کر دی کہ یہ سارا کا سارا دین ہی ہے، اور یہ دین ایمان ہی ہے. یعنی ایمان، اسلام، دین اگر ان کو الگ الگ کہیں بھی آیا ہے کہ دین کیا ہے تو اس میں بھی یہ سب کچھ شامل ہے. کوئی کہے اسلام کیا ہے تو اس میں بھی سب کچھ شامل ہے، اور ایمان کیا ہے تو اس میں بھی سب کچھ شامل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جن کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو انہی کو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دل میں ایمان جن کے آیا، انہوں نے دل سے اللہ کو مانا، زبان سے گواہی دی، اور اپنے اعمال سے
اور اپنے اعضاء سے اس کی تصدیق کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا فرماتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں سے خطاب کر رہے ہوتے کہ لوگوں جنہوں نے اپنے دل سے مانا اللہ کو اور پھر اپنے زبان سے گواہی دی اور اپنے اعمال سے تصدیق کی. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں جنہوں نے صرف ایمان دل میں ہے جس کے اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ہمارا دین یہ نہیں ہے. تو امام بخاری نے یہ ثابت کیا. یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے اور اس کو ام الحدیث کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان کی مکمل تشریح کرتا ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کو مان لیتا ہے تو اس کی زبان اس کو فالو کرتی ہے اور وہ زبان سے گواہی دیتا ہے، اور پھر زبان اعمال سے اس کے اعضاء سے عمل کر کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے. اور جب یہ اعمال اپنے بہترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں، خوبصورت طریقے سے وہ اعمال کرتا ہے، تو وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ایکچولی ایمان ہی ہے. ایمان کا بہترین درجہ جس میں انسان بہت خوبصورت طریقے سے پورے اخلاص نیت سے اعمال کرتا ہے تو وہ محسن کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا ہے کہ اللہ واللہ یحب المحسنین. سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن ہو تو تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا انجام ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چہرے کو سپرد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو بالکل اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، ایمان کے ساتھ اللہ کو اپنا رب اس طرح سے مان لے کہ میرا اللہ صرف میں اسی کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور میں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب انسان احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر وہ اپنے اچھے انجام کو پا لیتا ہے. تو بہرحال اس حدیث کی بہت اہمیت ہے، اور یہ حدیث جبریل کو بہت سے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. ان صحابہ میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بن بجری ہیں، اور عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، یہ سارے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. مگر جب بہت سارے صحابی کسی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تو الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ایک محفل میں بہت سے لوگ کوئی درس سن رہے ہیں، اب وہ باہر جا کے اس درس کے بارے میں جو باتیں ان کے دل کو لگی یا جو باتیں ان کو یاد رہ گئی وہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت ظاہری بات ہے کہ فرق ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ انسان کے اعمال ویسے بھی دیکھیں، ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں ہمارا تعلق ہماری نیت سے ہوتا ہے. انسان کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوگی تو وہ اس کے عمل سے شو ہوگی. جیسے ہم بندوں سے بھی ہم کہتے ہیں میں فلاں سے بہت محبت ہے مجھے، تو وہ محبت ایسی نہیں ہوگی کہ جو چھپ جائے. انسان کے چہرے سے، انسان کے ایکشن سے، انسان کس طرح اس بندے کو کی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میں یہ محبت کرتا ہے اپنے ساتھی سے. ہم بہت سی کپلز کو دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کی تکلیف میں ہم دوسرے کی جو حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں یہ انسان اپنے ساتھی سے بہت محبت کرتا ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں سے کہے میں بہت محبت کرتا ہوں. اس کے جس طرح سے وہ ٹیک کیئر کرتا ہے اپنے ساتھی کی، اس سے لگتا ہے کہ واقعی میں یہ بہت محبت کرتا ہے. اسی طرح ماں کی محبت ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچوں کے لیے دیوانی ہوتی ہے تو وہ اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح جب اللہ سے محبت ہے، ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنا خالق مان لیا، ہمارا دل نے پوری طرح قبول کر لیا، تو وہ ہمارے ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے. وہ ایمان ہمارے کپڑوں میں، ہمارے لیے میں، ہماری بات کرنے کے طریقے میں، ہمارے اعمال کے، ہم کیا اعمال کرتے ہیں، ہم کس طرح سے کیا کام کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں شو ہوتا ہے. اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اللہ نے خود فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے تو یہ پھر چھپا ہوا نہیں رہتا. وہ انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے. تو اس حدیث میں یہاں پر جو حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم میں چونکہ جو احادیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ہے ان کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے متفق علیہ. یعنی دونوں جو مشہور محدث ہیں، جو صحیح ترین جن کی کتابیں مشہور ہیں، ان دونوں کے پاس یہ حدیث ایک ہی سند سے پہنچی ہے، تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. تو امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ کی چین سے اسی سند سے بھی بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چین سے بھی دوسری جگہ بیان کیا. یعنی امام مسلم کی کتاب میں اس حدیث کے دونوں سندیں موجود ہیں، حضرت عمر والی بھی اور حضرت ابو ہریرہ والی بھی. تو حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، اس میں تھوڑا اختصار ہے. حضرت عمر بن فاروق کی جو حدیث ہے اس میں تھوڑی زیادہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس حدیث میں انشاءاللہ پہلے میں حدیث پڑھتی ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہمیں اس حدیث کو حضرت عمر فاروق کی حدیث کو سامنے رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. جیسے حدیث ہے حدثنا، بیان کیا ہم کو مسدد نے، قالا کہا، حدثنا اسماعیل، ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، ابن ابراہیم، قالا اخبرنا ابو حیان التیمیی، ابو حیان تیمیو نے بیان کیا، عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال. تو ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کان النبی، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارز کا مطلب ہوتا ہے کھلا، ظاہر، بالکل آسانی سے جس کو دیکھا جا سکے اس کو بارز کہتے ہیں. تو بالکل سامنے جیسے ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا تھا. اب پہلے جو ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے تو گھل مل کے بیٹھتے تھے، تو کوئی نیا آدمی آتا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے صحابہ کے ساتھ آپ ملے ہوئے بیٹھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مٹی کا چبوترا سا بنا دیا گیا تاکہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، وفد آتے ہیں، تو ان کو پوچھنا نہ پڑے، ان کو فوراً سے پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں. تو چونکہ اس طرح سے بیٹھے ہوتے تو اس کو بارزن کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طور پر بیٹھے تھے ایک دن لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، لوگوں میں بیٹھے تھے. فَأَتَاهُ، تو آیا رجل، ایک شخص.
فقال، تو اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جو حضرت عمر فاروق کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شخص جو تھا، وہ ایک شخص آیا جس نے بہت وائٹ سفید صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کے بال سیاہ تھے اور بہت ہی جیسے صاف، کہیں سے سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اس پر، بالکل تازہ دم اور خوشبودار کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بالکل قریب جا کے ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے قریب کر کے بالکل ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو سب لوگ، ظاہری بات ہے ایک بڑی حیرت کی بات تھی، کیونکہ کوئی صحابہ میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں پایا کہ یہ کون ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی نہیں پہچانتا اس کا مطلب ہے کوئی باہر سے آنے والا ہے. تو باہر سے آنے والے جو تھے وہ اس کا حلیہ پہچانا جاتا تھا، کیونکہ سفر سے آتے تھے تو گرد و غبار میں ان کے کپڑے لپٹے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں پہلے رکیں گے اور اپنے آپ کو فریش کریں گے، اور ظاہری بات ہے ان دنوں ایسا کچھ سہولت تو نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ کوئی آتا تھا مسافر تو فوراً پہچانا جاتا تھا کہ اس کے بالوں میں مٹی ہے، اس کے کپڑوں پر مٹی ہے. لیکن یہ شخص اتنا صاف ستھرا تھا کہ تھوڑا سا لوگوں کو اٹینشن ہو گئے سب کہ یہ ہے کون، کہ ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں اس کو، اور اس کے کپڑے اور اس سے کوئی مسافر جیسا حلیہ بھی نہیں ہے اس کا، تو یہ کون ہے؟ تو سب لوگ متوجہ ہو گئے اس کی طرف. تو اس نے بیٹھ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان ان تؤمنا، کہ تو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ، وہ اس کے فرشتوں پر، وبلقائہ، اور اس کی ملاقات پر، وبرسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وتؤمنا، اور تو ایمان لائے، بالبعث، اور تم ایمان لائے، بلقائی سے مطلب اللہ کی ملاقات کا، پتہ نہیں میں نے اس کا صحیح ترجمہ، اللہ کی ملاقات کا ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور تؤمنا، اور تو ایمان لائے، بالبعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. تو جو حضرت عمر والی حدیث ہے اس میں ہے کہ اللہ کی کتابوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی یا بری تقدیر جو بھی ہے اس پر ایمان لائے. تو یہ اس میں زیادہ ہے. اب میں انشاءاللہ ایک ایک کو ابھی ایکسپلین کروں گی، لیکن پہلے میں اسلام کا پڑھ لوں، اس کے بعد میں صحیح طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. تو اس نے کہا الاسلام، مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، ولا تشرکا، اور نہ تو شرک کرے، بہی ساتھ اس کے، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، المفروضہ، جو فرض شدہ زکوٰۃ ہے، جو فرض کی ہوئی زکوٰۃ ہے اس کو، زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوما، اور تو روزے رکھے، رمضان کے. تو یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، حضرت عمر والی حدیث میں حج کا بھی ذکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دو وجوہات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ جب بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حج جو ہے وہ 8ویں ہجری میں فرض ہوئی تھی. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ 8ویں ہجری سے پہلے کی حدیث ہو اور ابھی حج جو ہے وہ فرض نہ ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو حضرت عمر والی حدیث ہے وہ اصل میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بیان کی لوگوں کو. تو ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ حدیث بتائی
تو اس میں وہ بعد میں بتائی ہوگی کافی، تو انہوں نے حج، چونکہ حج بھی اسلام کا رکن ہے تو انہوں نے حج کو شامل کیا ہو اس میں، واللہ عالم۔ لیکن دیکھیں اسلام میں اگر کسی چیز، جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہے، یعنی حج جو ہے وہ فرض ہے، اب کسی حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے تو یہ اس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر میں تھوڑا سا ایمان اور اسلام کے ساتھ اب میں ان چیزوں کی وضاحت کرتی ہوں آپ کو۔ پہلے ایمان میں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اور جب اسلام کا جواب دیا تب بھی بتایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اور ایمان میں بھی یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ تو یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں ایمان، اللہ پر ایمان کیا ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو، گہرائی کے ساتھ ایک گہرا یقین ہونا کہ اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ موجود ہے، پھر اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی میرا مالک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک دن مجھے اللہ ہی کے پاس، اللہ میرے تمام دنیا کے معاملات کا کارساز بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے، اور پرووائڈر میرا ٹیک کیئر جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی میری حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہی مجھے میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ایک دن میں لوٹوں گا اور میرے اعمال کا حساب بھی اللہ ہی مجھ سے لے گا۔ یہ ایمان ایمان باللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اسلام میں اللہ پر ایمان لانا تو اللہ کی عبادت، اب عبادت کرنا، تو عبادت میں صرف فرض عبادت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، صرف اتنی عبادت نہیں ہے۔ عبادت عبد سے بنا ہے، عین بادہ عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام۔ تو انسان کا رویہ پورا کا پورا ایسا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ایک عاجز بندہ ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اور دیکھیں غلامی، ہم نے غلامی نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلامی وہ چیز ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، اس کو اس کی زندگی، اس کا مالک اس کی زندگی کے سارے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے مالک کے ہر حکم کو چپ چاپ پورا کرنا اس کے غلام پر لازم ہوتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھنا، خود کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھنا، تو یہ رویہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہونی چاہیے، میرا رب مجھے جو کہے مجھے مکمل فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ ایک بندے کا رویہ ایسا ہے کہ میرا رب جانتا ہے میرے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور میرے رب نے اگر مجھے کوئی حکم دیا تو وہ وہی میرے لیے بہتر ہے، اگر میرے رب نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا تو وہی اس فیصلے میں بھی میرے لیے بہتری ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ عبادت ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اس میں سارے کام آ جاتے ہیں، انسان کی ساری زندگی کس طرح وہ گزارتا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کے آداب، اس کا اخلاق، اس کے اعمال، ہر چیز پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، تو یہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسلام اور ایمان دونوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ اب آگے وَمَلَائِکَتِهِ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ہم ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمیں غیب علم غیب ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، فرشتے ہیں، وہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ نور سے بنی ہوئی ہے اور وہ معصوم مخلوق ہے، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے،
وہ صرف اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں. جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے وہ بغیر وقت ضائع کیے بغیر کچھ سوچے اس پر عمل کرتے ہیں. تو فرشتوں کے کچھ کام ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. بے شمار ہیں فرشتے. اور ان کے کچھ کام ہمیں بتائے گئے کہ فرشتے اللہ کی وحی لاتے ہیں انبیاء کرام کی طرف. پھر فرشتے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، اس کے اعمال لکھتے ہیں. پھر ایک فرشتہ ہر انسان پر محافظ ہوتا ہے. اور پھر انسان کے موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے. اچھا انسان ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، برا انسان ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں. پھر قبر میں فرشتے آتے ہیں اور انسان کو قبر کے سوال جواب کرنے پڑتے ہیں. پھر جنت میں فرشتے انسانوں کو سلام کریں گے اور ان کو ویلکم کریں گے. پھر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے. یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتوں نے دعا کی کہ اللہ تو اس نیک یہ بندہ تیرا نیک بندوں کو تو آخرت میں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سے ملا دینا، اپنے والدین سے ملا دینا. یہ اتنی پیاری دعا ہے کیونکہ یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں اللہ مجھے بھی جنت نصیب کرے اور میرے والدین کے ساتھ، میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، میرے شوہر اور بیوی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ ملا دے. تو فرشتے بھی ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں. ایمان کا تعلق سوچ سے ہے، جیسے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں. ہاں فہمی نا. انشاءاللہ میں اس کو صحیح ایکسپلین کرتی ہوں ابھی. مگر یہ ایسے ہی ہے کہ جو اعمال جو زبان سے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پیروں سے، ہمارے اعضاء سے ہم اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. اور جو دل میں ایک جو یقین ہوتا ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے. وہی ایمان جو ہے ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو دیکھیں ہمارے ہر انسان کے دل کی حالت جو ہوتی ہے نا وہی اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دل کا یقین جو ہے وہ انسان کو ان اعمال پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے. اور بعض اوقات دیکھیں صرف دل میں ایمان ہوتا ہے. یعنی جو مشرکین تھے، مشرکین کعبہ تھے، وہ اللہ کو مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کو پتا تھا اللہ ہے، وہ اللہ کا انکار نہیں تھا ان کو. لیکن وہ اللہ کے جیسے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کے ایمان کا تقاضا ہے وہ نہیں انہوں نے پورا کیا، نہ زبان سے اقرار کیا نہ اعمال سے ظاہر کیا. تو ان کے صرف گویا کہ زبان کا اقرار اور اعمال نہیں ہے تو پھر دل میں صرف کسی کا ایمان ہے تو وہ اس کا جو ہے ہم اس کو پھر کیسے مسلمان سمجھیں گے، کس چیز سے اس کو مسلمان سمجھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ کسی کے صرف دل کے ایمان کو بھی قبول کر لے، لیکن دل سے جاننا، علم رکھنا کہ ہاں دیکھیں بہت سے کیا کہتے ہیں حضرت ابو طالب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، میرے بھتیجا ایسا نہیں کہ جھوٹ بولے. گویا وہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے مگر اقرار نہیں کیا. تو پھر ان کو ایسے میں پھر آخرت کا فائدہ انسان کو کیسے حاصل ہوگا. ہاں بالکل. تو فرشتے جو ہے، فرشتوں پر ہمیں یہ ایمان ضروری ہے کہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کے معاملات بھی کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور پھر وَبِلِقَائِهِ، اللہ کی ملاقات. ہاں اب اللہ کی ملاقات کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کو پتا ہو کہ
مجھے میرے رب کو کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے میرے اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا. میں کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا ہوں، اور نہ ہی میں خود مختار ہوں کہ میں جو چاہوں کروں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے ایک دن آئے گا جب میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا میرے اعمال کا. سورہ لقمان کی آیت ہے، آخری آیت 34، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس انسان نے جو اللہ کی ملاقات سے کے خوف میں رہا کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی پڑے گی اور مجھے جواب دینا پڑے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ خوف ہوگا تو انسان اس لحاظ سے عمل کرے گا. تو اس کے لیے جنتان، اس کے لیے اللہ نے دو باغوں کا وعدہ کیا ہے. تو گویا اللہ کی ملاقات کا احساس انسان کو ہونا چاہیے. پھر دوسرا، ایک مومن کو اللہ کی ملاقات کی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ جنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو ہمیں اس کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس دن سے بھی ڈرنا چاہیے جس دن انسان کو اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا پڑے گا. ہاں بالکل، ہمارے ایکشنز، اور جس کے دل میں یہ ہر وقت احساس ہوگا، پھر اس کے اعمال ظاہری بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو وہ فالو کرنے میں ڈیل نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ مجھے فیس کرنا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. جیسے ہم جاب پر ہوتے ہیں، اب ہمیں کام دے دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم سمجھ لیں کہ چلو کام اب کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو کام دیا گیا ہے وہ ہم سے لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں کیا. تو یہ اسی طرح جب اللہ سے ملاقات کا انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میں یہاں پر بے لگام نہیں ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میرے اعمال کا حساب ہوگا، تو انسان اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے. پھر وَبِرُسُلِهِ، اور رسولوں پر ایمان میں یہ شامل ہے کہ جو بھی جن بندوں کو اللہ نے چنا، ان کو وحی بھیجی اپنے فرشتوں کے ذریعے، وہ اللہ کی طرف سے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور سب نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. اور ہم کو کہا گیا کہ ہم تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لائیں کہ جو بھی برحق نبی تھے، برحق رسول تھے، وہ اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ کا پیغام بندوں تک لائے. اور ہم ان کے درجات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا لا نفرق بین احد، کہ ہم کسی میں تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانے ایک کو جھٹلائیں. جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو جھٹلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تک کے پیغمبروں کو مانا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبروں کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. مگر ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے نام بتائے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے نام نہیں بتائے، ہم سب پر جو بھی اللہ کے رسول تھے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا. پھر وَتُؤْمِنَا، اور تو ایمان لائے بالبعث سے، بعث پر. بعث ہے دوبارہ زندہ ہونا. تو دوبارہ زندہ ہونا کا مطلب قیامت کے دن اس انسان کا، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم جو ہیں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ. مرتے وقت انسان کی روح ان سے الگ ہو جاتی ہے، روح کو نکال لیتے ہیں فرشتے، تو انسان مردہ بن جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن ہماری روح اور ہمارا بدن دونوں ساتھ ہوں گے، اور ہم جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ننگے پیر اور ننگے جسم، اسی طرح لوگ اٹھائے جائیں گے
حالانکہ وہ بچے کی صورت میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی فل گرون حیثیت میں ہوں گے، لیکن ان کی حالت ویسے ہی ہوگی کہ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے اور ان کو اٹھایا جائے گا. کیونکہ حضرت یاسین، سورہ یاسین میں مشرکین کا یہ جملہ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور غبار بن کے اڑ جائیں گی، اس وقت ہم ان ہڈیوں کو کون جوڑ کے ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو جواب دیا گیا کہ جس نے پہلی بار تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں بنایا، وہی تمہیں دوبارہ بھی بنا لے گا. اور دوبارہ کا بنانا اور آسان ہے. پہلی دفعہ انسان کچھ نہیں تھا اور بنایا گیا، تو کیا اب دوبارہ انسان کو نہیں اکٹھا کیا جا سکتا؟ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ انسان اگر کوئی جل کے مر گیا، اس کے باڈی کی راکھ بھی اڑ گئی اور سمندر میں پھیلا دی گئی اور ہوا میں اڑ گئی، وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جمع کر کے بھی اس کو بھی اٹھائے گا قبر سے، اور پھر سب کو قیامت کے دن جمع کر کے اس کا جواب اپنا حساب کتاب ہوگا. اچھا، حضرت عمر فاروق کی حدیث جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کتابوں پر ایمان. تو کتابوں پر ایمان ہمیں اس طرح لانا ہے کہ جو بھی کتابیں اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی بھیجی، جیسے تورات بھیجی، انجیل بھیجی، پھر صحیفے ہمیں پتہ چلتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ہمیں قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے. تو ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ ان کتابوں کو بھیجا. جہاں تک ان کو ہم شریعت کے طور پر سمجھیں یا نہ سمجھیں، پچھلی شریعتوں پر ہم کیسے عمل کریں، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جو بات کہہ دی گئی وہ ہمیں یا تو قرآن میں بتائی گئی یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے کی کتابوں میں یہ بات تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ منسوخ ہو گئی ہے، تو پھر وہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار وہ نہا رہے تھے، اپنے کپڑے اتار کر پانی میں نہا رہے تھے، تو پتھر پر کپڑے رکھے تھے، تو جب باہر نکلے تو کپڑے جیسے ہی اٹھانے کے لیے گئے تو پتھر جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ جیسے دوڑتا چلا گیا. اب پتھر کیسے دوڑا ہوگا واللہ عالم، شاید پتھر کپڑوں کے ساتھ لڑک گیا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چوائس نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا کر اپنے کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، تو لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا اس طرح سے بغیر کپڑوں کے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کہ حضرت موسیٰ اپنی جسم کو ہمیشہ لباس میں کور رکھتے تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ ان کے جسم میں کچھ عیب ہے، ان کو برس ہے. جو اس زمان میں برس کا بہت عام ہوتا تھا، مرض، تو ان کو جیسے کوڑ کہتے ہیں جس کو، تو ان کو کوڑ ہے، اس لیے وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بالکل پاک صاف تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو وجیح ثابت کیا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ خوبصورت اور صحت مند ہے. تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ انسان اگر پورے کپڑے اتار کر نہاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ فرماتے کہ اس زمانے میں پورے کپڑے اتار کر نہایا جاتا تھا، مگر ہماری شریعت میں انسان کو ننگا بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ اجازت نہ ہوتی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو انسان سوچے کہ شاید ہمیں ننگا ہونا گناہ کا کام ہے کہ ہم کپڑے اتار کر نہائیں. تو یہ ایک شریعت کا حکم نکالا علماء نے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ انسان پورے کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے. تو بہرحال پچھلی کتابوں کا ہمیں کس طرح ایمان لانا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اتارا وہ برحق تھا. اب اس کے بعد جو کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی اس کے بارے میں ہم
اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہتے، ہم اسی چیز کو صحیح مانیں گے جو قرآن اور حدیث سے کے مطابق ہے، ان کی کتابوں میں اس کو ہم اللہ کی طرف سے مانیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کی حدیث میں جو ہے وہ کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر کا بھی اس میں ذکر ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، کہ ہم اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ دیکھیے، تقدیر جو ہے وہ یہ ماننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاس ایک لوح محفوظ میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور اس سے کہا لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو کہا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ آنے والا ہے، سب لکھ۔ تو گویا کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے تقدیر جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ جب لوح محفوظ میں تو اس وقت لکھی گئی جب ہے انسان ابھی بنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ صحیح حدیث ہے کہ قلم اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور قلم نے پھر سب کچھ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی پریگننسی ہوتی ہے تو فرشتہ اس بچے میں روح پھونک کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر لکھتا ہے، جو اللہ نے اسے لکھنے کو کہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کتنی عمر پائے گا اور یہ کہاں مرے گا، اور یہ متقی بنے گا یا یہ نافرمان بنے گا، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت لکھا جاتا ہے جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، تو پھر انسان اگر بڑا ہو کے جہنم اور پھر عمل کا کیا تعلق ہے، پھر انسان کے اعمال کا اس سے کیا تعلق ہے، جبکہ اس کی تقدیر پہلے لکھی جا چکی تھی۔ تو دیکھیں، تقدیر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ویسے تقدیر کے بارے میں بحث کرنا اور بہت زیادہ کریدنا یہ ہم کی منع کیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اجازت ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا اپنی مخلوق کے بارے میں، جب اللہ نے کریشن کی اس سے پہلے اس کی پلاننگ تھی، اور اس نے جب کریشن کی تو اس کو پتا تھا کہ جب میں اپنے بندوں کو اختیار دوں گا، عمل کا اختیار دوں گا، تو میرے بندے کون سے بندے میرے فرما برداری کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے اور اپنے لیے جنت کمائیں گے، اور کون سے بندے نافرمانی کریں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا علم کی وجہ سے اللہ نے لکھا ہوا ہے پہلے سے، اور پھر جب بندہ اعمال کرتا ہے تو وہ پھر اس کا جیسے اس کی تقدیر اس کے اوپر صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا رزق بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری جو نیت ہوگی کہ ہم حلال ذریعوں سے اپنا رزق حاصل کریں، تو ہمیں حلال ذریعوں سے اللہ وہی رزق دے گا جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ اور اگر انسان کی نیت یہ ہوگی کہ میں صحیح غلط کچھ بھی دیکھوں نہ، بس میں یہ چیزیں حاصل کر لوں، حرام کی کوئی فکر نہیں کروں، تو پھر اس کی کوشش کے مطابق حرام چیزوں سے اس کو حرام طریقے سے رزق ملے گا۔ اسی لیے انسان کبھی بھی اپنے حالات کو تنگ دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ اچھا میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں غلط طریقے سے کما سکتا ہوں تو میں کما لوں، کیونکہ میں مجبور ہوں، مجھے پاس کمی ہے۔ انسان کبھی اس طرح نہ سوچے، اللہ سے ہمیشہ رزق حلال مانگے تو اور کوشش کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ضرور حلال رزق دے گا اس کو۔ ورنہ انسان چاہے چوری کرے، چاہے ڈاکہ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں ہے۔ وہ لاکھوں کے حساب سے دولت جمع کر لے گا
تو اب بھی وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی استعمال کر سکے گا جو اس کے نصیب میں ہے. اس لیے انسان کو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو اوکے، تو یہ انشاءاللہ تقدیر کا معاملہ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون ہے. اب وہ کس راستے کو چوز کرے گا اس لحاظ سے اس کو اس کا انجام ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر پورا توکل کرنے والا بنائے کہ کبھی بھی ہم غلط طریقوں کی طرف جائیں گے، ہماری نیت غلط ہوگی کہ ہم بس ہمیں دل میں یہ غفلت ہوگی کہ ہمیں جو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے ہمارا، تو ہم وہی کچھ پائیں گے لیکن ہم غلط طریقوں سے پائیں گے. تو ہم اگر اللہ کی طرف دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں حلال طریقے سے اللہ کی برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بنیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور اللہ کا خوف دل میں ہو تاکہ ہم غلط طریقوں سے بچ جائے. باقی تقدیر ہماری جو ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ ملنا ہے، وہ اللہ اس سے نہیں روکے گا. اور جنت اور جہنم جہاں تک کمانے کا معاملہ ہے تو وہ بھی انسان کی چاہت اور کوشش پر ہے کہ انسان کس چیز کی کوشش دنیا میں کرے گا اس کو وہی مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ یہ بندہ یہی کوشش کرے گا تو یہ اسے ملے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک بندہ اتنا بیمار ہے کہ اب اس کو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں سب کچھ، اور انسان کے لیے دعا کی جاتی ہے، بہت دعا کی جاتی ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے سمجھے پھر؟ تو اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح سے بیمار ہوگا. اگر اس کے لیے وہ دعا کرے گا صحیح نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کو اتنی زیادہ عمر دے دے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا موت اسی طرح واقع ہوگی جو بیماری میں وہ پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی تقدیر کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس کے تمام معاملات اللہ کے علم میں ہے. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہوتا. صحیح، بالکل. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پر اگر ہم بھروسہ ہوتا ہے ہمارا تو ہمارے لیے ہر فیصلہ اللہ کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے تو بظاہر وہ صحیح لگتا ہے، برا لگتا ہے، مگر اس میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بھلائی ہوگی. اب دیکھیں آج کل لوگ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور سچی بات ہے کہ اتنی تیزی سے دنیا بھر کو اس نے لپیٹ رہی ہے اپنے اندر کہ خوف بھی لگتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھروسہ یہ ہونا چاہیے اللہ پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن پر اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کا جو فیصلہ ہمارے لیے ہوگا وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہی ہوگی. تو ہر وقت یہ دعا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو العزیز الحکیم. اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف ٹرن ہوتا ہے. اور دیکھیں جب کچھ بظاہر کوئی چیز بہت بری بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت کا باعث بنا دے. کیونکہ جب مسلمان ایک اللہ کا ایمان لانے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا اس طرح کی موت مرتا ہے کہ کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے نافرمان بندہ مرتا ہے تو وہ اس کا اللہ کا عذاب ہوتا ہے. لیکن مسلمان پر اللہ کے
پر ایمان رکھنے والے پر، اللہ کے نیک بندوں پر، ایون دو اگر اس پلیگ میں یا اس بیماری میں مر بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیونکہ آسٹ میں یہ وبا پھیلی تھی جب مسلمان فلسطین میں گئے ہوئے تھے، شام میں گئے ہوئے تھے، اس وقت یہ وبا پھیلی تھی اور بہت سے صحابہ کرام کا انتقال اس میں ہوا. لیکن اس وقت حضرت معاذ بن جبل نے دعا مانگی کہ یہ، اور وہ اس وقت جب ابو عبیدہ جو تھے وہ سردار تھے اس وقت فوج کے، لیکن وہ خود وبا میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا آپ آ جائیں پہلے یہاں پر، انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کی قدر کو قبول کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت ہے اس مومنوں پر. اگر مومن اس طرح مرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس کو شہادت، اس کی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے. تو بہرحال ہمیں احتیاط ضرور کرنی ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے کہ یہ وبا عام ہو، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مشکلات کو آسان کرے، آمین. اور کیونکہ یہ بہت زندگیوں کو اثر کر رہی ہے، جیسے بہت جگہوں پر زندگی بالکل معطل ہو گئی ہے، بزنس بند ہو گئے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پورے اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہنوں بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے ہر طرح کی تکلیف سے، اور ہمارے ایمان کو تازہ کرے. جو بھی اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بن جائے، آمین. تو اب یہ کہ یہ اتنا ہوا، اس کے بعد اس شخص نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، ولا تشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. تو یہاں پر اسلام سے مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی گواہی دے، اپنے دل میں جو ایمان اس کے ہے اس کی گواہی زبان سے دے، کلمہ پڑھے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کے لحاظ سے اللہ کو پر مسلسل یعنی مکمل بھروسہ کرے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی مجھے میرے ہر معاملات اور مشکل اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کہ مجھے فلاں بزرگ کی ضرورت ہے، مجھے فلاں امام کی ضرورت ہے، میں اگر ان کی دامن کو تھام لوں گا تو مجھے جنت ملے گی. اس طرح کی بات نہ سوچے، انسان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے. اور ٹھیک ہے، جو دین سکھانے والے ہیں، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، اگر وہ صحیح دین سکھاتے ہیں ان سے سیکھنا ضروری ہے، مگر کسی بھی بزرگ کو، کسی امام کو، کسی پیر کو ایسا بنا لینا کہ وہی ہماری حاجت روا ہے اور وہی ہمارے مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے. ہمیں اس شرک سے اللہ محفوظ رکھے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے. اور نماز قائم کرنے میں 3 چیزیں ہیں کہ شریعت کے طریقے سے نماز ہو، اور اخلاص نیت کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نماز کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھے. یہ نہیں کہ 2 دن پڑھے 4 دن نہ پڑھے، بلکہ ہمیشگی ہو، شریعت کا طریقہ ہو، یعنی نماز کی تمام شرائط پوری ہو اور دل میں اخلاص نیت ہو، تو یہ نماز قائم کرنا ہے. پھر تو ادی زکوٰۃ، زکوٰۃ مفروضہ کیا ہے کہ فرض زکوٰۃ، تو وہ اس کا نصاب ہے کہ انسان کے پاس 1 سال تک اگر 7 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا 52 تولے چاندی کے قیمت کے مطابق اگر انسان کے پاس کچھ مال ہے یا کوئی ملکیت ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ 2.5 اس پر زکوٰۃ دینا ہے. 51 تولے چاندی جو ہے وہ
595 گرام وزن میں ہوتی ہے، اور 7 تولے جو ہے وہ 85 گرام ہوتے ہیں. تو چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے اس کے برابر ملکیت کی کوئی چیز ہو، پیسہ ہو، تو وہ انسان اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے 2.5%. اور یہ زکوٰۃ انسان خوش دلی سے دے، اس میں کنجوسی نہ کرے، اس میں بہانے نہ ڈھونڈے، اس میں ہیلے نہ بنائے کہ کسی طرح سے زکوٰۃ سے جان چھوٹے، اور انسان اس کو ان زکوٰۃ کے حقدار لوگوں کو دے دے خوشی کے ساتھ. پھر زکوٰۃ کے بعد جو ہے وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، جو ہم سب کو انشاءاللہ اب رمضان آنے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے ساتھ کیا کیا کنڈیشنز ہیں. پھر اس نے کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبدا، کہ تو عبادت کرے اللہ کی کأنکا، کہ جس طرح کے جیسے گویا کہ طرح ہو، کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ، پھر اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تَرَاهُ فَإِنَّهُ، تو بے شک اتنا یقین رکھ کے یراکا، کہ وہ تجھے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ دیکھیں، اگر ہم معمولی سی میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم جب کوئی انسان جاب کر رہا ہوتا ہے اور اس کا باس سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس وقت کام کرتا ہے، تو وہ کس طرح انسان کام کرے گا؟ پورے احساس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کرے گا. جب باس نہیں ہوگا تو انسان ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے اور تھوڑا سا کام میں سستی بھی کرے، لیکن نہیں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تو نماز ایسے پڑھے جیسے اللہ میرے سامنے ہے، اور باقی دنیا کے کاموں میں اس طرح سے اللہ کا خیال رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرے. اور اگر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا انسان، تو کم از کم یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اس کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کی رضا کا خیال رکھنا ہے. تو جب ایمان کے ساتھ جو کرنے والے کام جب خوبصورت طریقے سے کیے جاتے ہیں، بہت اخلاص نیت کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ، تو وہ ایک احسان کا درجہ ہوتا ہے، وہ کامل ایمان ہوتا ہے. تو ایمان اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جب یہ چیز بہترین طریقے سے کیے جائے تو وہ احسان ہے. ٹھیک ہے، تو احسان کی حد تک انسان کی کوشش کرنی چاہیے. جو بندے احسان کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ محبت کرتا ہے محسنین سے. کتنی بار قرآن میں آیا ہے اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں محسنین میں سے بنائے. تو پھر اس شخص نے کہا متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول، سوال کرنے والا نہیں ہے، یعنی جسے سوال کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، انہا، اس سے، بعالم، زیادہ جاننے والا، من السائل، سائل سے. یعنی سائل جو ہے، جو سوال کر رہا ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے، تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے جیسے کہ تجھے علم نہیں ہے کہ ساعت یعنی کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو وَسَأَخْبَرُكَ، مگر میں ان قریب تجھے بتاؤں گا، عن اشراطها، اس کی نشانیوں کے بارے میں. تو میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، باقی کب قائم ہوگی وہ مجھے نہیں معلوم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. وَإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ، جب جنم دے گی لونڈی، ربها، اپنے مالک کو، کہ جب ماں جو ہوگی وہ غلام ہوگی، اور بیٹا کون ہوگا؟ بیٹا اس کا مالک ہوگا. وَإِذَا تَطَاوَلَ، اور جب
لمبا کرنے میں مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. رعاۃ چرواہے الابل البہم، کالے سیاہ اونٹوں کے چرواہے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے فی البنیان، بلڈنگیں عمارتیں بنانے میں. تو کالے اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ عرب میں کالے اونٹ جو ہوتے تھے وہ سستی کوالٹی کے ہوتے تھے، اور سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ بہت عمدہ ہوتے تھے، مہنگے ہوتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ بہت معمولی انسان جو ہے چرواہا، دیکھیں بہت کم تر قسم کے اونٹوں کو چرانے والا چرواہا کا جو کام کر رہے ہیں، اب وہ اچانک سے ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو خاندانی انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں ایک طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے خاندان میں شروع سے پیسہ دیکھا ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس بہت ہی غربت سے اچانک سے بہت سا مال آ جاتا ہے، تو ان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ خرابیاں بھی آ جاتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنے سارے مال کو ہم کس طرح استعمال کریں. تو ان میں ریاکاری، دکھاوا اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اشارہ اس طرف یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس اچانک بہت مال و دولت آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں آ جائیں گی ان کے اندر. تو پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس، 5 میں سے لا نہیں یعلمہن، نہیں ان کا علم رکھتا، الا اللہ، اللہ کے سوا 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، جس کا علم اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا. تو قیامت کب آئے گی؟ یہ انہی میں سے ایک بات ہے کہ قیامت کب وقوع ہوگا، وہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی وہ علم نہیں دیا. ثم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ، اس شخص پر، وسلم، علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس ہے، علم الساعت، قیامت کا علم. یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. تو 5 چیزوں میں یہ آیت پوری پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پر امام بخاری نے اس کو صرف اختصار سے ذکر کیا ہے. تو اس آیت میں 5 چیزیں کیا ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. پھر بارش کب ہوگی اس کا علم نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، کہاں ہوگی. اور انسان کل کیا کرے گا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا اعمال کرے گا، کیا کمائے گا، نیکی کرے گا، برائی کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور 5ویں چیز کہ اس کو کس زمین پر موت آئے گی، یہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا تو پہلے سے فورکاسٹ ہو جاتی ہے، یا ماں کے رحم میں بیٹا ہے بیٹی ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے. ماں کے رحم میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں سب کچھ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مر کر پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا، پھر نیک بنے گا، بد بنے گا، کتنی زندگی گزارے گا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اب کسی آلات سے اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہوتا. وہ انسان آلات کا محتاج ہوتا ہے جو ایجادات کی گئی ہیں، اللہ ہی نے علم سکھایا ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم الغیب ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بارش کا اندازہ کر لینا یہ بھی علم الغیب نہیں ہے. وہ علامات سے اور آلات سے انسان یہ اندازے لگاتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ان کی فورکاسٹ بھی صحیح نہیں ثابت ہوتی. جب اللہ چاہتا ہے جبھی بارش ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں، اسی لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. جب کسی سے ہم کہتے ہیں میں کل یہ کام کر دوں گا تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں گے یا نہیں. اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم کریں گے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا سورہ کہف میں کہ آپ جو ہیں یہ کبھی نہ کہیں کہ میں کام کل کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی یہ ہمارا یقین اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب کوئی فیوچر کی بات کریں تو ہم انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہر کام۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ پیٹ موڑ کے یعنی کہ اٹھ کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم ادبرا، پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہ، اس کو واپس لے آؤ۔ فلم یرو، تو کسی نے نہیں دیکھا شیئن، کچھ بھی، یعنی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں چلے گئے، یعنی ایک لمحے کے اندر پھر وہ غائب ہو گئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے علیہ السلام، آئے تھے یعلمو، تاکہ سکھائے الناسا، لوگوں کو، دینہم، ان کا دین۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ سوالات جوابات کے ذریعے تم کو علم سکھا رہے تھے۔ تو گویا ہمیں اس حدیث سے علم سکھانے کا ایک بہترین طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ یا تو شاگردوں سے اچھے سوالات کرتا ہے، جب تو یہ باتیں زیادہ یاد رہ جاتی ہے، بچہ اس کی کہ استاد بتا دے خود سے، بعض اوقات سوال کرتا ہے اور شاگردوں کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، اور وہ شاگرد جواب جب دیتے ہیں تو ان کے علم میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شاگردوں میں سے کوئی اچھا سوال کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ان میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں طریقہ سکھایا دیا گیا ہمیں کہ علم کیسے سکھایا جاتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو دین کا اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ بھی سوالات تھے وہ سارے دین کا تعلق تھا ان کا، اور دین جو ہے وہ ایمان ہی ہے۔ تو ایمان انسان لاتا ہے تو وہ دین میں ہوتا ہے، تو اس سب کچھ دین ہمیں ہمارا ایمان سکھایا گیا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث مکمل ہوئی۔ میں نے حضرت جبرائیل والی جو حدیث صحیح مسلم کی ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھ لیں اس کو۔ اور اس میں خیر جتنی تفصیل، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت گہرائی میں ہم جا سکتے ہیں، میں نے تو خیر مختصراً کیا، آپ کو یہ ساری باتیں بتائی، لیکن چونکہ اس میں اتنا سارا علم ایک حدیث کے اندر موجود ہے اور اس کے بارے میں بہت لمبی لمبی تشریح لکھی جا چکی ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھی طرح علم سیکھنے والا بنائے۔ اور جو قیامت کی نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں وہ قیامت کی نشانیاں صغریٰ ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، علامات الصغریٰ اور علامات الکبریٰ۔ تو یہ علامات الصغریٰ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو کہ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور جس میں بہت ساری ابھی تک ثابت ہو چکی ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت، آپ کو رسول بنایا جانا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری بعثت اور قیامت کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ پھر آپ نے 2 انگلیوں کو اپنے دکھایا کہ 2 انگلیوں کے، ایک شہادت کی انگلی اور ایک اس کے جو بیچ والی انگلی کو بتا کر کہا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کی سائز میں فرق ہے، بس سمجھ لو اتنا ہی فاصلہ ہے میرا اور آمد میں اور قیامت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بننا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور جو بہت سی علامات بتائی، آج کل جو یہ بتایا کہ ماں جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، تو اس کے علماء نے کہا کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ نافرمان اولاد ہوگی قیامت کے قریب جو کہ ماں کو لونڈی کی طرح ٹریٹ کرے گی، ماں پر دھونس جمائے گی، اور ماں پر جیسے کہ یہ ماں پر احسان کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اپنی ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سی فتوحات ہوگی اور بہت سی لونڈیاں اور غلام ہاتھ آئیں گے، تو لونڈیوں سے چونکہ شوہر بیوی کا تعلق جائز ہوتا ہے، تو اس سے پھر اولادیں بہت سی ہوں گی جو کہ جن کی ماں تو لونڈی ہوگی، لیکن جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ مالک ہوگا، کیونکہ مالک کا بچہ جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا بلکہ
مالک ہی ہوتا ہے ماں کا. تو گویا کہ ماں اس کی لونڈی ہے اور بچہ جو ہے وہ مالک ہے. تو یہ دونوں یہ چیز بھی ہم نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا گیا کہ بہت سے غلام تھے وہ اپنی ماں کے ایک طرح سے ماں لونڈی تھی اور بچہ جو تھا وہ اس کا اپنی ماں کا مالک تھا. اور اس کے بہت زیادہ غلاموں کی جیسے غلاموں کی سلطنت بھی بنی تھی, مملوک خلفاء مملوک بنی تھی, جس میں جو خلفاء تھے سارے وہ مملوک تھے, یعنی کہ ان کی لونڈیاں ان کی مائیں جو تھی وہ لونڈیاں ہی تھی. پھر دوسرا جو کہ قیامت کے وقت پیسہ بہت ہوگا, لیکن پیسہ اتنا جن کے پاس آئے گا ان کے پاس اتنا آسانی سے اچانک آئے گا کہ وہ بہت زیادہ خرابیاں یعنی وہ بہت ہی غلط طریقے سے پیسے کو استعمال کریں گے اور فخر دکھاوے میں پیسے کو ضائع کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے علاوہ علامات کبریٰ بھی ہیں جو 5 یا 6 ہیں, جس میں سے جو ہے دجال کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا, پھر یاجوج ماجوج کا آنا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یہ جو ہیں علامات کبریٰ ہیں جو کہ بالکل قیامت کے بالکل ہی قریب وقت میں ہوں گی. لیکن علامات صغریٰ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بہت سی علامات خود ظاہر ہو چکی ہیں اور ہو سکتا ہے ہوتی رہیں گی. آزاد تھے بیٹے, آزاد تھے بالکل, اس لیے کہ بیٹا اسلام میں جائز ہے لونڈی سے تعلق رکھنا. تو جب لونڈی سے بیٹا ہوتا ہے تو اس لونڈی کو پھر مالک بیچ نہیں سکتا, وہ ام الولد بن جاتی ہے اور وہ مالک اس کا بس ایک ہی مالک رہتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بھی مالک ہی ہوتا ہے اس کا, کیونکہ بیٹا جو ہے وہ وارث بھی ہوتا ہے اور اس کو سارے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ناجائز بیٹا ہے یا ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسلام میں اگر صحیح طریقے سے لونڈی جو, اور لونڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو وہی طریقے سے آ سکتی ہے جبکہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کریں, کافر جب جنگ کرنے کے لیے آئیں تو اس کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہی لونڈیاں بنتی ہے اگر وہ مسلمان ان پر قبضہ کر لیں. تو اب ایسی لونڈی جس کے ہاتھ میں آئی, پھر اس نے اگر بچہ ہو گیا تو وہ ام الولد ہو گئی. اب اس لونڈی کو وہ فروخت نہیں کر سکتا, نہ کسی کو گفٹ دے سکتا ہے, وہ اسی کی لونڈی رہے گی جب تک کہ وہ انسان زندہ رہتا ہے. ہاں وہ اس کو رہا کر کے اس سے نکاح کر لے, یہ دوسری بات ہے, ورنہ وہ اسی کے لونڈی رہے گی. اور جب وہ مر جائے گا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی, یعنی بغیر, ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ مالک مر گیا تو لونڈی جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہو جاتی تھی لونڈیاں. لیکن یہ لونڈی چونکہ ام الولد ہے تو یہ پھر آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ قانون ہے لونڈیوں کا. اور وہ بیٹا جو ہے وہ غلام نہیں ہوتا, وہ آزاد ہوتا ہے. اس کی ماں چاہے غلام ہو لیکن چونکہ وہ آزاد باپ کا بیٹا ہے تو وہ آزاد ہی ہوتا ہے اور باپ کا وارث ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ سب کلیئر ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے احسان کے لیول کا, احسان کے درجے کا ایمان نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے. آمین. جزاک اللہ.